جی، سب سے پہلے ہم الف کے بارے میں جانیں گے۔ الف، لفظ الف۔ تو الف کی ادائیگی کے وقت ہم جیسے کہ لکھتے ہیں الف، الف، لفظ الف۔ تو الف کو ہم جب اب یہ ہم تھوڑا سا سمجھ لیں کہ جب الف اکیلے آتا ہے تو اسے الف کہتے ہیں، مگر اگر عربی زبان میں ہو، عربی زبان میں تو پھر اس پہ جب حرکت آ جائے جیسے زبر زیر یا پیش آ جائے تو اس کو ہم پھر الف نہیں بلکہ حمزہ کہیں گے۔ کیا کہیں گے؟ حمزہ۔ تو یہاں پر یہ اب حمزہ ہے۔ ہم الگ الگ اب آپ کو سمجھاتے ہیں کہ الف کس طرح پڑھا جاتا ہے۔ الف اس کے اوپر جو ہے یہ حرکت ہے زبر، تو اس کو منہ کے سیدھی زبان کو زبان کو سیدھی طرح سے ادا کریں گے۔ ادائیگی اس طرح ہوگی آ آ کو ہم سختی کے ساتھ پڑھیں گے، حمزہ کو ہم سختی کے ساتھ پڑھیں گے، اور لام کے زیر کو ہم تھوڑا سا معروف پڑھیں گے، اور فا کو ہم فا اس کی ادائیگی کے وقت ہماری زبان کی جو یہ ہے نا، زبان کی نوک جو ہے، یہ ثنائے اولیاء جو ہمارے ہنسنے کی وقت دو دانت سامنے والے نظر آتے ہیں، اس کے درمیانی والے حصے سے لگ جائے گا تھوڑا سا زبان کا سرا، تو اس سے خالی خالی حصے کے منہ کے خالی خالی حصے سے فا ادا ہوگا۔ تو اسی طرح ہم حمزہ کو سخت پڑھیں گے، لام کے زیر کو تھوڑا سا معروف یا کی بو دیں گے، تھوڑا سا یا مائل کریں گے، مگر بہت زیادہ بھی یا نہیں پیدا کریں گے۔ اس لیے پھر میں آپ کو سمجھاتی ہوں کہ زیادہ یا پیدا کرنے سے پھر کیا ہوگا، اور فا کو صاف الفاظ میں بیان کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو الف، چلے میں آپ کو اب اس کے بارے میں کچھ گائیڈ کر لیتی ہوں کہ الف، ہم بعض اوقات الف لفظ جو ہے یہ بالکل صحیح ہے، اس کو میں ذرا جی اب دیکھیں لفظ الف لفظ ہے، ٹھیک ہے؟ ہم بعض اوقات الف کے یہ حمزہ کو اس کے اوپر جو زبر ہے نا یہ والا، تو اس کو ہم کڑا زبر دے دیتے ہیں، اور اس کو اتنا لمبا کھینچ دیتے ہیں کہ یہ الف بن جاتا ہے۔ کیا؟ الف۔ تو یہ الف کہنا کیا ہے؟ غلط ہے، ٹھیک ہے؟ بعض اوقات ہم الف کی جگہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ زیر کو یہاں صرف لام کے زیر کو صرف یا کا وہ پونچھا تھوڑا سا یا ظاہر کرنا ہے، اتنا نہیں کہ وہ یا بن جائے، ٹھیک ہے؟ جیسے الف، بعض اوقات لوگ کہتے ہیں الف، لام کے زیر کو اتنا کھینچ دیتے ہیں کہ اس میں وہ یا ظاہر ہو جاتا ہے، یہ بھی کیا ہے؟ غلط ہے۔ اور اسی طرح بعض اوقات ہم کہہ دیتے ہیں الپ، فا کی جگہ ہم کیا کہتے ہیں؟ پا کہہ دیتے ہیں، تو یہ بھی کیا ہے؟ غلط ہے۔ الف کے ادائیگی کے وقت نہ ہمیں پا ادا کرنا ہوگا، نہ الف، نہ الف، اس کی صحیح ادائیگی جو ہے وہ ہے الف۔ کیا ہے؟ الف، الف، حمزہ کو سختی کے ساتھ اور لام کے زیر کو معروف پڑھیں گے اور فا کو بھی ظاہر کریں گے۔ الف، ٹھیک ہے؟ الف، آلیف غلط ہے، الف غلط ہے، الپ، الپ، بعض اوقات ہم کہتے ہیں الپ، یہ بھی غلط ہے۔ لفظ با، لفظ با کا مخرج یہ ہے کہ دونوں ہونٹوں کے تر حصے کو ملانا، اس سے با ادا ہوگا۔ دونوں ہونٹوں کے تر حصے کو جب ہم ملائیں گے تو اس سے با ادا ہوگا، ادا کریں گے با۔ اگر ہم دونوں ہونٹوں کے خشک حصے سے ادا کریں گے تو وہ پھر غلط ہوگا، پھر وہ با ادا ہی نہیں ہوگا، وہ پا ادا ہوگا، ٹھیک ہے؟ اور پا ادا کرنا جو ہے یہ قرآن میں نہیں ہے، تو یہ غلط ہے، دونوں ہونٹوں کے خشک طرف سے ادا کرنا کیا ہے؟ غلط ہے۔
اسی طرح با کی ادائیگی کے وقت ایک الف سے زیادہ مد کرنا بھی یعنی کھینچنا بھی کیا ہے؟ غلط ہے. جیسے کہ ہم ادا کرتے ہیں با، یہ غلط ہے. اصل ادائیگی با میں صرف ایک الف کے برابر مد ہے. ٹھیک ہے، ایک الف آپ ادا کریں با، بس اتنا ہی کھینچنا ہے. اور با کے آخر میں جھٹکا دینا بھی غلط ہے. جیسے کہ ہم ادا کرتے ہیں ب ب، تو اتنا تھوڑا سا یعنی مد بھی نہیں کیا ہم نے اور جھٹکا بھی دیا ہے، تو یہ دونوں کیا ہے؟ غلط ہے. اس میں اصل با کی ادائیگی یہ ہے کہ جب دونوں ہونٹوں کے تر حصے کو ہم ملائیں گے اور ایک الف کے برابر ہم مد کریں گے تو وہ ادائیگی با کی صحیح ہوگی. ادا کریں گے با، اور ذرا سختی کے ساتھ لگائیں گے با با. اب ہم تا لفظ کو جانیں گے. لفظ تا، تا کا مخرج یہ ہے کہ ہم زبان کی نوک یعنی زبان کی سرہ کو، وہ ہم سامنے والے دو دانت یعنی ثنائے گلیہ ان دو دانتوں کو کہتے ہیں جو ہمارے ہنسنے کے وقت اوپر والے دو دانت ہیں اور وہ نظر آ جاتے ہیں. ان کے مسوڑوں اور جڑوں کے ساتھ جب سختی سے لگ جائے زبان کا سرا یعنی نوک، تو اس سے تا ادا ہوتا ہے. ادا کریں گے ذرا تھا، دیکھیں زبان کی نوک وہاں لگ رہی ہے. تھا، سختی کے ساتھ ادا کریں گے تھا. اور اس میں بھی تا کی ادائیگی کے وقت بھی ایک الف کے برابر مد کرنا ہے. اگر ایک الف سے زیادہ مد کریں گے تو پھر وہ غلط ہوگا. جیسے کہ ہم ادا کریں تا، تو یہ غلط ہے اس لیے کہ اس میں بھی کیا ہے؟ مد اصلی یعنی ایک الف کے برابر مد ہے. اسی طرح تا کے ادائیگی کے وقت اگر ہم نرمی کے ساتھ اسے ادا کریں گے تو پھر وہ بھی غلط ہوگا. جیسے کہ ہم ادا کرتے ہیں تا تا تا، یعنی مسوڑوں کے ساتھ ہم زبان کی نوک لگا دیتے ہیں اور جڑوں کے ساتھ نہیں لگاتے، یعنی نرمی کے ساتھ تو پھر تا کی ادائیگی صحیح نہیں ہوگی. اس لیے ہماری نوک جو ہے زبان کی نوک، وہ ثنائے گلیہ کے جڑوں اور مسوڑوں دونوں کے ساتھ سختی کے ساتھ مل جائے تو اس سے تا ادا صحیح طریقے سے ادا ہوگی. اسی طرح ہم تا کی ادائیگی میں آخر میں جھٹکا دینا بھی کیا ہے؟ غلط ہے. جیسے میں نے آپ کو با کے مخرج میں بھی بتایا تھا کہ ہم ادا کرتے ہیں کہ ب اور ت، یہ ت ادا کرنا بھی کیا ہے؟ غلط ہے. اصل تا کی ادائیگی ہے تھا تھا. ٹھیک ہے، اب ہم دوسرا لفظ سیکھیں گے سا. لفظ سا